آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دردناک روزوں کے بارے میں کہ ان ننھے شہزادوں نے جب روزہ رکھا تو افطاری میں اور سحری میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ کے گھر پر سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت علی کے دونوں بچے ابھی چھوٹے تھے۔ امام حسن اور حسین نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت ہو چلا تھا۔ سب نے دسترخوان بچھا کر رو رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں، اس سے زیادہ ان کے گھر پر اناج موجود نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ 4 روٹیاں لائیں۔ پہلے روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتی ہیں اور تیسری روٹی امام حسین علیہ السلام کے سامنے۔ مگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی ہی کھاتی ہیں اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیتی ہیں۔ حضرت علی نے یہ دیکھا تو کہا کہ اے فاطمہ، ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے بھی آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے کیوں باندھتی ہو؟ بی بی فاطمہ فرماتی ہے، یا علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھا سکتی ہے جس کا باپ بھوکا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پہنچتی ہے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی، شاید آپ نے نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنی دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو تو روٹی لے آئی، ورنہ چوتھی رات تھی، تیرے بابا کی ایسی ہی حالت میں گزر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی تو بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی۔ تو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور بی بی فاطمہ نے منت مانی کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پائی آپ نے پایا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی نے بھی ایسا ہی کیا تھا، بی بی فاطمہ نے بھی ایسا ہی کیا، یہ دیکھ کر ننھے شہزادے نے بھی ایسا کیا۔ امام حسن اور حسین فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تعالیٰ کی خاطر روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے جو لے کر گھر تشریف لائے۔
تو بی بی فاطمہ نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ امام حسن اور امام حسین، حضرت علی، بی بی فاطمہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف لے گئے اور 5 روٹیاں بھی آ گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی، کہنے لگا، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فقیر کی یہ صدا سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی لے جاؤ اور اس سوالی کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اس مستحق کو اپنی روٹی دیتا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیتی ہوں۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نانا جان، اس مستحق کو ہم اپنے حصے کی بھی روٹیاں دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دی۔ پھر سب نے پانی سے افطاری کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، پھر سب نے پانی پی کر سحری کی اور روزے کی نیت کر لی۔ اگلے دن ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنا اناج لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کے آٹے سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے میں تشریف لے آئے اور افطاری کا بھی وقت قریب آ گیا تھا۔ اتنے میں پھر دروازے پر کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے مجھے کوئی کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ حضرت امام علی نے پھر فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیتا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دینے کو کہا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نے بھی کہا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیں گے۔ حضرت علی پھر سے 5 روٹیاں اس یتیم کو دے آئے اور اب پھر سب نے پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ ہم کل پھر روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی اب سب نے پانی کے ساتھ سحری کی۔ امام علی پھر سے تیسرے دن مزدوری پر چلے گئے۔ شام میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنا جو لے آئے کہ 5 روٹیاں بن سکے۔ بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا۔ اتنی دیر میں اللہ کے رسول بھی افطاری کرنے کے لیے وہاں تشریف لے آئے۔ افطاری کا وقت جیسے ہی قریب آیا تو دروازے پر پھر کسی نے دستک دی، آواز لگائی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ ہو جو مجھ بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیتا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے بھی یہی فرمایا کہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیتی ہوں۔ حضرت امام حسن اور حسین نے بھی تیسری بات یہی فرمایا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی نے پھر سے وہ تمام روٹیاں اس قیدی کو دے دی اور ایک بار پھر سے
پھر سے پانی سے افطار کی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کے گھر کے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا کھلا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر آپ روزے رکھتے تھے اور اپنے حصے کا کھانا سوالیوں اور ضرورت مندوں کو دے دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایسی شان ہے اہل بیت کی جو قطب دین تک بھوکا رہتے تھے لیکن اپنے در سے کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ اللہ پاک سب کو اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نیکی اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی ضرور کیجیے گا اور اپنا قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی ضرور دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی ایمان افروز واقعات کی ویڈیو آپ لوگوں کو سننے کو ملتی رہیں۔